کہ آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے دعائیں مغفرت کے دوپہر میں تمہارے گناہوں کا کر دیں, معاف کر دیں. یہ جو حقوق العباد ہم مارتے ہیں نا, تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا تب تک معاف نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو جتنے ہم نے جس کے حقوق کو مارے نا, اس کے دل میں یہ بات ڈالنا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. جیسے آپ نے معافی مانگی, یہ پروردگار عالم, تو جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کے دل کا بھی ابھی ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں, اس کے ریموٹ کو گھما دیتا ہے. وہ بندہ کیا کرتا ہے, اس کو معاف کرتا ہے. ہزاروں ہمارے کابرین کی مثال ہے کہ سونے سے پہلے روزانہ دعا کر کے رہتے کہ اللہ اگر میں نے میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے, میں سب کو معاف کرتا ہوں. جو بھی ہوا ہے یہ آپ کرنا شروع کریں گے تو ہم بھی تو ظلم کر رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں. جس کے ساتھ کریں اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کرے گا, وہ بھی یہ دعا کر کے کرے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو میں بھی معاف کر رہا ہوں. لیکن اگر اپنا والا ہم بنائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب ہم کو تو نہیں معاف کرنا, تو یہ بھی آپ توقع نہیں رکھتے کہ آپ کو معاف کرنے کے لیے بھی اللہ نے موڑ گھمائے گا, وہ بھی نہیں گھومنا ہے. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ظلم کو دوسرے لوگ معاف کر دیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے دوسرے کے ظلم کو کیا کر دیں, معاف کر دیں. یہ ہے غیبت پر مختصر بات. غیبت سے ملی جلی چیز ہے وہ چغلخوری ہے. چغلخوری تقریباً غیبت ہے, لیکن چغلخوری میں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی نے ایک بات آپ سے کہی, آپ نے وہ لے جا کر کے اس دوسرے آدمی کو پہنچائے, دوسرے ایک بات کہی, آپ نے لے جا کر کے اس کو پہنچائے. اب اگر ایگزیکٹ بات نوٹ کر دیں گے, جتنا اس نے کہا تھا اتنا ہی آپ نے جا کر کے پہنچا دیا تو چغلخوری ہوگی. اور اگر اس میں آپ نے مرچ مسالہ لگایا, اگر آپ نے مرچ مسالہ لگایا اور وہ مرچ مسالہ غلط ہے تو چغلخوری نمبر 1 گنا, اور اس کے بعد بہتان کا دوسرا گنا. اور اگر وہ ایسا آپ نے مرچ مسالہ لگایا ہے کہ جو اس کو پتا چلے تو اور برا لگے, تو ایسی شکل میں آپ کی بچہ تینوں بیک وقت گنا آپ کے ہونے کے چانسز ہیں. چغلخوری ہے. اللہ کے خود فرمایا کہ عذاب قبر کی ایک بنیادی وجہ چغلخوری ہے. اور وہ حدیث بہت سراہتر موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر رہے ہیں قبر کرتے اور قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا, تو آپ نے ایک کے بارے میں فرمایا کہ ایک کو تو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ طہارت کے معاملے میں پیشاب سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرے کو عذاب دیا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ چغلخوری کرتا تھا. یہ لوگ جب پینٹ پہنتے ہیں اور استنجا مانے جاتے ہیں, ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے پیشاب کے بارے میں. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ اگر استنجا کر کے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کھلے ٹوائلٹ میں نہیں جائیں بلکہ ٹوائلٹ میں جا کر پیشاب کریں. یہ جو ہمارے پاس کھلا ٹوائلٹ یہ صرف ہندوستان کی دین ہے, ورنہ دنیا میں کہیں کھلا ٹوائلٹ کی پیشاب تو ہوتا نہیں ہے کہ پیچھے سے کھلا ہوا ہو اور سامنے, ایسا ہوتا نہیں ہے. لہٰذا اس کا احتیاط کرنا چاہیے پیشاب کے بارے میں. تو یہ چغلخوری اور غیبت ان دونوں کے بارے میں. تیسری چیز بیان کر کے اپنی بات ہم ختم کریں گے. 1 منٹ ہم بات کر چکے ہیں, جھوٹ. یہ اس کو دوسرے نمبر پہ بھی رکھا, اس سے بھی بچنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک ہم جھوٹ نہیں بولتے مزہ نہیں آتا. جھوٹ کیا ہے, پہلے جھوٹ کو سمجھتے ہیں. جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے خلاف واقعہ بات کا ذکر کرنا ایک اہم جھوٹ ہے. کبھی زبان سے جھوٹ ہوتا ہے. ایک جھوٹ ایسا ہے جس کو اللہ کے رسول نے کروایا کہ آپ سے کسی نے بات نقل کی تو آپ سن کر دل میں آگ لگی ہوئی ہے, بغیر تحقیق کے آپ جو ہے پھر دورہ پڑنا شروع کر دیا, آپ سن کر دل میں آگ لگی. یہ جو جھوٹ کی دوسرے سے ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا. آدمی کے لیے یہ جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے یہاں سے بالکل دماغ کا نہیں کہ وہ ہر اس چیز کو بیان کر رہے جو سن لیں. جب کوئی بات کہتا ہے تو ایک بار تو آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں, تب دوسرے کے کان میں وہ بات پہنچانے کے لیے چاہتے ہیں. ہر بات جو بھی ہمارے کان میں پڑی اس کو آپ دوسرے سے بیان نہیں کریں. تیسرا جھوٹ, ہم بیمار نہیں ہوتے, جا کر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آفس میں کام کرتے ہیں, ہم کو 5 دن کا میڈیکل بنا دیتے. دونوں جھوٹ ہیں. کون
یہ جو میڈیکل دے رہا ہے یہ تو نمبر 1 کا جھوٹ ہے. وہ جو میڈیکل دے رہا ہے کہ صاحب میں سرٹیفائڈ کرتا ہوں کہ یہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ سے بیمار رہا، یہ دوسرا جھوٹ ہے. یہ دوسرا جھوٹ ہے. اور کبھی کبھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو اتنا سنگین بیان فرمایا، آپ نے فرمایا شرک کے برابر ہے. اب یہ سب چیزیں ایسی سرٹیفکیٹ والا جو معاملہ ہے، جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جو میڈیکل سرٹیفکیٹ کرتے ہیں 95% جھوٹے ہیں. دینے والا بھی جھوٹا ہے. اچھا دینے والا تو چلو ایک حد تک سمجھتا میں جھوٹ بول رہا ہوں، دینے والے ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں میرا اس میں کیا، وہ تم بھی نمبر 1 کے جھوٹے ہو، کیونکہ تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ یہ بیمار ہے جبکہ بیمار نہیں ہے. لہٰذا یہ تمام اس قسم کے جھوٹی چیزیں ہیں یہ جھوٹ میں شامل ہے. اچھا جھوٹ کا جو گناہ ہے، معراج کا واقعہ آپ کو سنایا تھا ایک مرتبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر چند گناہوں کے عذاب کی مثال دکھلائی گئی کہ فلاں گناہ کا فلاں عذاب ہے، فلاں گناہ کا فلاں عذاب ہے. صحیح حدیثوں میں تقریباً 9 ہیں کہ جس میں گناہوں کا ذکر کر کے ان کے گناہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس گناہ کی یہ سزا، اس میں سے جھوٹ کا بھی ذکر ہے. اور وہ پہلی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آدمی کو آڑے سے چیرا جا رہا ہے، زنبور کا لفظ آتا ہے جیسے مورچہ پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے، اتنا وہ چیرتا ہے اس کا کلہ کی یہاں تک چیرتا چلا جاتا ہے. جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی نے جھوٹ بول کر کے کسی مسلمان کا حق مار لیا، آپ نے فرمایا کہ جنت اس کے لیے حرام ہے. کوئی چھوٹی سی بات بڑی، ان صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول چاہے چھوٹی بات ہو بڑی بات، اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر جنگل کے پیلو کی لکڑی کے برابر بھی اس نے غیر حق کو اپنا حق بنا لیا، جھوٹ بولتا ہے کہ آپ نے تو بھی جنت حرام ہے. اور ایسا کر چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم حق جتانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. اور اس کے مخالف ایک حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنا حق، مطلب آپ کو معلوم ہے کہ صاحب یہ چشمہ مولانا صاحب کا ہے، ایک صاحب کا یہ چشمہ میرا ہے، میں بہت سمجھا رہا ہوں کہ وہ یہ چشمہ میرا ہے، وہ ماننے کے لیے اچھا میں ٹکا لے لو، جبکہ مجھے 100% یقین ہے کہ چشمہ میرا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا حق ہو اور وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، آپ نے فرمایا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ دراصل آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دلیل دی کہ ذرا میری ہے، نہیں دے پائے، حضرت علی لے جائیے آپ. یہ بہت دل رونے کی بات ہے کہ ایک آدمی 100% یہ سمجھ رہا ہو یہ چیز میری ہے، لیکن اس کے خلاف کیا کیا گیا، مقدمہ قائم کیا گیا اور مقدمے میں ہار گیا. اللہ کا رسول فرمایا اگر وہ سرنڈر ہو گیا تو ٹھیک ہے. مقصد کیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ لڑائی ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آدمی یہ اپنی زندگی میں طے کر لے کہ میں لڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے 1000 2000 5000 نقصان ہو جائے، جنت بغیر نقصان اس دنیا میں کی ملتی ہی نہیں ہے. جنت ملتی ہی ہے جب دنیا کیا ہوتی ہے، نقصان ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے دوسری جگہ کیا فرمایا، جو آدمی اپنی دنیا بناتا ہے وہ اپنی آخرت بگاڑتا ہے، اور جو آدمی اپنی دنیا بگاڑ لیتا ہے وہ اپنی جنت کو بنا لیتا ہے. قرآن میں دوسری جگہ کہا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تو تمہارے اکاؤنٹ میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اور ہم ان چیزوں کو قربان نہ کر دیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ کیا ہے، محبوب ہے. تو یہ کتنی محبوب ہے کہ میرا حق ہے، اس کے باوجود ایک آدمی جھوٹی بات کہہ رہا ہے اور میں اس پر ہتھیار ڈال دیا جھوٹی کے ساتھ آپ ہی چاہے لے جائیے. اور اس پر بہت کچھ ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے نام پر جو ہے وہ کہ اللہ کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے، اللہ ٹھیک ہے. اللہ کے رسول میں ایسے آدمی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. ایک تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات ختم کریں گے. جھوٹ کے بعد ایک چیز اور ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے کسی پر. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی بد دعا کہ اللہ تم کو جہنم میں ڈالے, اللہ تمہاری برباد کر دے, اللہ جو ہے وہ تم کو تمہارے اوپر لعنت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسی لعنت کرتا ہے اور وہ بندہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ چیز اس کے اوپر آتی ہے. یہ دوسری جگہ دوسری حدیث میں دوسرا دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا کہ یہ شرابی ہے اور حقیقت میں وہ شرابی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی دعا جاتی ہے اوپر, وہاں سے واپس آتی ہے. جو بندہ بولے رہتا ہے اس کو آپ نے فرمایا کہ دعا